اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین فاما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد۔ ہماری بحث فعل میں شروع ہو چکی اور اس میں سے ہم نے ذکر کیا کہ فعل کی تین اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل امر، فعل مضارع۔ تو مصنف نے ابتدا کی تھی فعل ماضی سے۔ فعل ماضی کا ذکر کرنے کے بعد اب ایسے افعال کو شروع کیا کہ جس کے فعل ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ فعل بھی ہیں یا فعل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے افعال کو مصنف نے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ چاروں جو کلمات ہیں، نعمہ، بئس، عسا اور لیس، یہ چاروں کلمات ایسے ہیں کہ جس کی فعلیت میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ چاروں فعل ہیں۔ اور اصح ترین قول بھی مصنف نے اسی کو قرار دیا کہ یہی اصح ترین قول ہے کہ یہ فعل ہیں۔ آج اس فاما سے تک عبارت کو لے کر آئے تھے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ جو نعمہ، بئسا ہے، عسا ہے، لیسا ہے، ان کی جو تفصیلی گفتگو آئے گی، نعمہ بئسا کا افعال مدح ذم کا باب آئے گا آگے، اور عسا جیسے افعال مقاربہ وغیرہ آگے آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد لیسا جو ہے افعال ناقصہ جیسے ہوتے ہیں، تو افعال ناقصہ کی بحث میں اس کا ذکر آئے گا، یعنی ہر ایک کی تفصیلی بحث آئے گی۔ تو اس کی تفصیلی بحث آئے گا کہ ہم یہاں پر فقط کیا ذکر کریں گے، کیونکہ ہماری جو یہاں پر بحث تھی مبنی کے حوالے سے تھی، تو اگر یہ فعل ثابت ہو گئے اور فعل ماضی ثابت کر ان کا ماضی ہوا، تو ہم وہ احکام کے جو مبنی کے لحاظ سے فعل ماضی پر آتے ہیں تو وہ ان پر لے کر آئیں گے۔ مثلا جیسے ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو افعال ہیں جو ماضی ہیں، تو ان ایسے افعال کے جو ماضی واقعات ہیں اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، اور یہی اس کی نشانی ہے کہ مبنی علی الفتح ہوں گے یہ اصل میں، لیکن کبھی کبھار مبنی علی الضم بھی ہو جاتے ہیں جب واو آ جائے ان کے ساتھ، اور ضمیر مرفوع متحرک آ جائے تو پھر یہ سکون پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی بات ہم نے گزشتہ درس میں کی تھی۔ تو ہم اس لیے کوشش کریں کہ اگر یہ مصنف کریں کہ جب ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ فعل ہیں، تو فعل ہونے کے بعد کیا ہوگا، ہم ان پر وہی احکام جاری کریں گے کہ جو مبنی پر کیے جاتے ہیں فعل ماضی کے حساب سے، اور یا جو ہے معرب کے حساب سے۔ تو مصنف کے نزدیک تو یہ چاروں فعل ہیں۔ بعض نحوین ہیں جیسے فرا ہے اور کوفیوں کی ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمہ اور بئسا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں اسم ہیں، فعل نہیں ہیں۔ کیا دلیل ہے بھائی آپ دونوں کے پاس، یعنی فرا اور جو جماعت ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ نعمہ اور بئسا اسم ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، عرب کا ایک قانون ہے کہ جس کلمہ پر حرف جر داخل ہو وہ کلمہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ یعنی علامات اسم میں سے ہے کہ اس پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو تو وہ اسم کہلائے گا۔ فعل پر کبھی حرف جر داخل نہیں ہوتا، اور ان دونوں پر بئسا اور نعمہ پر ہم مثال دیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں ان پر نعمہ اور بئسا پر حروف جارہ میں سے
کچھ حروف داخل ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بئس اور نعمہ ہے یہ اسما ہیں، یعنی اسموں میں سے دو اسم ہیں نہ کہ فعل ہیں۔ اچھا، اس کی عبارت پڑھیں تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ فَأَمَّا نِعْمَ وَبِئْسَ، یہ جو نعمہ اور بئس ہیں، فَذَهَبَ الْفَرَّاءُ وَجَمَاعَةٌ، تو فرا ایک نحوی کے نام ہے، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْکوفیین، اور کوفیوں کی ایک جماعت، پورے کوفے والے نہیں، ان کی ایک گروہ، خاص گروہ، ان کی ایک جماعت، فرا اور کوفیوں کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہوئے ہیں الا انہما اسمان، کہ یہ دونوں نعمہ اور بئسہ اسم ہیں، واستدلوا علی ذلک بدخول حرف الجر علیہما، کہ اور انہوں نے واستدلوا علی ذلک، اور انہوں نے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کیا ہے علی ذلک، اس چیز پر یعنی نعمہ اور بئسہ کے اسم ہونے پر، بدخول حرف الجر علیہما، کہ حرف جر داخل ہوتا ہے ان دونوں پر یعنی نعمہ اور بئسہ پر، فی قول بعضہم، جیسے بعض نحویوں کا یہ قول ہے، وقد بشر ببنت واللہ ما ہی بنعم الولد، یہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ جب دور جاہلیت میں کسی کو بشارت دی جاتی کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یعنی ان کو بتایا جاتا مثلا کہیں پر کسی کو کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اولاد کا ہونا ایک خوش نصیبی ہے، اولاد کا ہونا ایک باعث مسرت ہے، خوش ہونا چاہیے انسان کو، لیکن وہ جب ان کو لڑکی کا بتایا جاتا تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ اچھی اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد صرف اس دور میں کس کو سمجھا جاتا تھا؟ بیٹے کو سمجھا جاتا، اگر بیٹا ہو تو وہ اچھی اولاد ہے، اور اگر بیٹا نہ ہو تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اچھی اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں یہ صدقہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور خدا نے اپنے رسول کو ایک خاتون کی صورت میں، سیدۃ النساء العالمین کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں ایک نعمت کو، ایک رحمت کو عطا کیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ رحمت جو ہوتی ہے وہ، یا نعمت جو ہوتی ہے، یا اچھی اولاد جو ہوتی ہے وہ صرف بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس پر بہت مفصل کتاب لکھی گئی، ہم اس بحث پر نہیں جانا چاہتے، تو اس مثال میں کہنا چاہتے ہیں کہ وقد بشر ببنت واللہ ما ہی بنعم الولد، وقد بشر ببنت، جب ان کو بشارت دی جاتی ببنت، بیٹی کی، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو واللہ وہ کہتے واللہ ما ہی بنعم الولد، وہ کہتے خدا کی قسم یہ اچھی اولاد نہیں ہے۔ ہمارے شاہد مثال بے نعمہ، کہتے ہیں کہ با جارہ ہے، نعمہ پر داخل ہوا ہے، تو اگر یہ نعمہ فعل ہوتا تو کبھی بھی اس پر با جارہ داخل نہیں ہوتا۔ وقول آخر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وقد سار الی محبوبتہ علی حمار بطیء السیر، یہ کچھ کتب میں اس طرح عبارت ہے کہ قد سارا کی جگہ قد سافرا، ایک بندہ سفر کر رہا تھا اپنی محبوبہ کی طرف، علی حمار، ایسے گدھے پر، بطیء السیر کے جو آہستہ چلتا ہے، تو ایسے بندے کو دیکھ کر کہ جو اپنی محبوبہ کی طرف جا رہا تھا اور ایسے گدھے پہ سوار تھا کہ جو آہستہ چلتا ہے، کسی نے یہ قول کہا نعم السیر علی بئس العیر، یعنی کتنا اچھا سیر ہے بیکار گدھے پر، بئس یعنی بیکار، عیر یعنی گدھا، کتنا بیکار سیر ہے یا کتنا
بیکار سفر ہے، کتنا اچھا سے سفر ہے بیکار گدھے پر. تو یہاں پر ہمارے شاید مثال اعلیٰ بعثہ میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اعلیٰ حروف جارہ ہے اور اس بعثہ پر داخل ہوا ہے، تو اگر یہ بعثہ فعل ہوتا تو کبھی بھی اعلیٰ حروف جارہ میں سے کوئی حروف جارہ اس پہ داخل نہیں ہوتا. یہ انہوں نے جو فرا ہے اور کوفیت کی جماعت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں. یہ تو ہو گئی دو کلموں کی بس، ایک نعمہ اور دوسرا بعثہ. وہ اما لیسا، اور لیسا اور عصا کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی فعل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی کچھ نبی کہتے ہیں یہ فعل نہیں ہے، جس طرح مصنف کا نظریہ ہے. جیسے مصنف خود فرماتے ہیں اما لیسا، اگر آپ بات کرتے ہیں لیس کی تو لیسا کیا ہے؟ فذهب الفارسی فی الحلبیات. یہ حلبیات ایک کتاب ہے جس کو اس نحوی نے لکھا ہے، جس کا نام جو ہے فارسی ہے. تو کہتے ہیں کہ حلبیات جو ہے کتاب، اس میں فارسی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ الا انہا، یہ لیسا حرف نفی، حرف نفی ہے، بے منزلت ما نافیہ، مائے نافیہ کی جگہ پر. یعنی جو کام مائے نافیہ کرتے وہی کام یہ لیسا کرتا ہے، اور یہ لیسا کو حرف انہوں نے مانا ہے، فعل وغیرہ نہیں مانا ہے. وَتَابِعُهُ عَلَى ذَلِكَ ابو بکر بن شقیر، اور اس کی اتباع کی ہے ابو بکر بن شقیر نے. تابعہ، اس کی اتباع کی ہے، یعنی فارسی کی علی ذالک، اس میں یعنی وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ لیسا حرف ہے. یہ ان کی جو ان کا نظریہ تھا. البتہ یہاں پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، فقط ان کی بات ہے. وَأَمَّا عَصَا، اور عصا کی بات کریں تو فذهب الکوفیون، کوفی سب کے سب اس بات کے قائل ہوئے کہ الا انہا، یہ عصا حرف یہ دو طرح سے عبارت نقل ہوئی ہے، ایک ہے حرف درج، ایک ہے حرف ترج. تو حرف ترج صحیح ہے کیونکہ آگے لعل حرف ترجی ہے، تو اس لیے یہاں پر عبارت حرف درج کی جگہ ترج ہونا چاہیے. یعنی اس طرح الا انہا کہ یہ عصا حرف ترجن، اس طرح درج کی جگہ ترجن، حرف ترجی ہے، بے منزلت لعل کی جگہ پر. اچھا، لعل جیسے ترجی کی معنی میں آتا ہے، امید کی معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی ایسے عصا یعنی لعل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ابن السراج، اور ان کوفیوں کی اتباع کی ہے اس میں یعنی یہ عصا حرف ہے، اس میں اتباع کی ہے کس نے؟ کوفیوں کی ابن السراج ایک نحوی کا نام ہے. تو یہ نظریات ان کے بیان ہو گئے. البتہ پہلا جو نظریہ تھا فرا اور جماعت تھی کوفیوں کی، انہوں نے اپنے نظریے کے ساتھ دلیل بھی پیش کی، البتہ ان دونوں نے کوئی دلیل نہیں دی، بس ایسے بات کہہ دی ہے. تو مصنف کو جواب دیں گے، لیکن پہلے اپنا نظریہ بیان کریں گے. ان کو جواب کیسے دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ان کو جواب اس طرح دیں گے کہ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نعمہ اور بعثہ یہ اسم ہیں اور ان پر حرف جر داخل ہوا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک چیز حذف ہے، وہ انشاءاللہ عبارت میں اس کو حل کریں گے. لیکن یہ جو لیسا اور عصا والی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دیا تو ان کو رد کرنے کا، مصنف نے رد کرنے کی کوئی زحمت نہیں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایسی بات کہہ دے اور کوئی دلیل پیش نہ کرے تو اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ خود بخود بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جب اس کے پاس اگر کوئی دلیل ہوتی تو وہ پیش کرتے. دلیل کا ذکر نہ کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ممکن ہے ان کے پاس دلیل ہو، لیکن چونکہ ذکر نہیں ہوئی تو مصنف نے ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. تو مصنف اب خود اپنا نظریہ بیان کریں گے کہ یہ جو چار فعل ہیں، یہ جو چار کلمات فعل ہیں، کون سے چار؟ نعمہ، بعثہ، لیسا اور عصا. کیا دلیل ہے
آپ کے پاس کہ یہ چاروں فعل ہیں. کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ تائے تانیث ساکنہ ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے. تائے تانیث ساکنہ ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے. کن کے ساتھ؟ نعمہ اور بئس کے ساتھ. چونکہ آپ لوگوں نے یہی کہا نا کہ یہ نعمہ اور بئس کیا ہے؟ اسم ہے. جب نعمہ اور بئس اسم ہیں تو ان کے ساتھ یہ تائے تانیث ساکنہ کیسے آ کے ملتی ہے؟ کیسے ملاق ہوتی ہے ان کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ؟ کوئی کہے نا اس میں کیا حرج ہے کہ کسی کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ ملحق ہو جائے اور وہ کیا ہے؟ اسم نہ ہو. کہتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ ہو اور پھر بھی وہ اسم ہو؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ پیچھے ہم نے ماضی کی کیا تعریف کی تھی؟ ماضی کی خود تعریف ہی، یعنی فعل ماضی کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ آ کے ملتی ہے، ملحق ہوتی ہے. تو لہذا جب ان کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ آ جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ فعل ہیں، حرف یا اسم وغیرہ نہیں ہے. اچھا، تو اس کے لیے مصنف مثال پیش کر رہے ہیں اور اس کی تشریح بھی خود کر رہے ہیں. والصحیح صحیح بات یہی ہے کہ ان الاربعۃ افعال یہ چاروں فعل ہیں. بدلیل دلیل کیا ہے؟ اتصال تاء التانیث ساکنۃ بہن کہ تائے تانیث ساکنہ ان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، ملتی ہے، ملحق ہوتی ہے ان چاروں کے ساتھ. یعنی عصا، لیس اور نعمہ بئس. اگرچہ مصنف نے جو استدلال یعنی دلیل کا جو توڑ پیش کیا ہے وہ کوفیوں کو، جو پہلے والے فرا اور کوفے والے پہلے جماعت جو تھی ان کو، لیکن یہ ثابت کیا چاروں کے لیے کہ یہ فعل ہیں. اچھا، قول ہی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول ہے، اس کی یہ حدیث ہے کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت. ہماری شاہد مثال اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمارے شاہد مثال اس میں ہے نعمت. نعمت تو نعمہ فعل ہے، یہ تائے تانیث ساکنہ اس کے آخر میں ملحق ہوئی ہے. تائے تانیث ساکنہ یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ نعمہ فعل ہے، حرف اور اسم وغیرہ نہیں ہے. اچھا، ومن اغتسل فالغسل افضل، تو اس کی خود تشریح جو کہ مصنف کر رہے ہیں اس لیے ہم نے جان بوجھ کے تشریح نہیں کی. والمعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ من توضأ یوم الجمعۃ، جو جمعے کے دن وضو کرے، فبالرخصۃ اخذ، اس نے رخصت کو پا لیا. ونعمت الرخصۃ، اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے نعمت الرخصۃ، وإلا یہ لفظ نعمت ہے. نعمت الرخصۃ الوضو، اور جو بہترین رخصت ہے وہ وضو ہے. یعنی اس حدیث میں رسول اکرم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن وضو کرنا ایک اچھی بات ہے، اور وضو کرنا، وضو کی جس کو فرصت میں میسر آ جائے، یعنی مطلب ہے کہ جو وضو کر لے وہ کیا ہے، سب سے اچھی فرصت ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ اس کو یہ فرصت میسر آ گئی اور یہ توفیق ہو گئی کہ مثلا وہ جمعے کے دن وضو کر سکا. اور اس کا آخری کا ترجمہ کریں کہ ومن اغتسل فالغسل افضل، لیکن اگر کوئی جمعے کے دن غسل کرتا ہے تو یہ غسل افضل ہے. افضل ہے یعنی وضو سے بھی افضل ہے. وضو کرے تو یہ تو اچھا ہے، لیکن اگر غسل کرے تو یہ وضو سے بھی اچھا ہے. تو ہماری شاید مثال نعمت میں ہے کہ جس پر تائے تانیث آ کر ملا ہے، یعنی تائے تانیث آ کر ملی ہے، جو تائے تانیث ساکنہ، جو کہ فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اچھا، وتقول، اور آپ کہیں بئست المرأۃ حمالۃ الحطب، اور بئست المرأۃ، شاید مثال یہیں پر ہے بئست،
بعثت میں یہ بعثہ کہتے ہیں کہ اگر فعل نہ ہوتا تو یہ بعثت، یہ تائے تانیث ساکنہ اس کے ساتھ ملحق نہ ہوتا. یہ دلیل ہے کہ بعثت یعنی بعثہ فعل ہے، اس لیے ان کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ ملحق ہوا ہے. بعثت المرأۃ حمالۃ الحطب، کتنی بری ہے وہ عورت کہ جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. یہ جو حمالۃ الحطب یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ان کو کہا جاتا تھا حمالۃ الحطب. تبت یدا ابی لہب وتب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ قرآن کی آیت میں بھی اشارہ اس کی طرف کہ اس کی جو عورت ہے یعنی بیوی ہے جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. روایت میں ہے کہ جب رسول خدا جس گھر میں رہتے تھے، رسول خدا اسی گھر میں جس میں رہتے تھے اس کے بالکل پڑوس میں ابو لہب کا گھر ہوا کرتا تھا، پڑوس میں ابو لہب بھی رہتے تھے. تو اس کی جو بیوی تھی وہ بہت شریر تھی. تو یہ کیا کرتی تھی کہ وہاں یہاں سے کیسے بھی کر کے کانٹے ہوئے، لکڑیاں ہوئیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں، یعنی اس کا مقصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہوتا تھا. پھر کیا کرتی تھی وہ لکڑیاں اور اس کانٹے وغیرہ جمع کر کے رسول خدا کے دروازے پر رکھ دیتی تاکہ اس کو اس سے اذیت ہو. تو قرآن کی اس جو صورت ہے اس میں بہت اس کی مذمت بھی ہوئی ہے، یعنی ابو لہب کی خود اور اس کا خود اس کی بیوی کی بھی خدا نے کیا ہے اس کی مذمت کی ہے. اور اس کے بعد اس کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی یہی مراد ہے کہ جو وہ یہ کام کرتی تھی. خیر ہمارے شاید مثال بعثت میں ہے. وَلَيْسَتْ ہِنْدٌ مُفْلِحَةً، کہتے ہیں کہ ہندہ کبھی فلاح یا کامیابی نہیں پائے گی. لیست میں شاید مثال ہے کہ لیسا فعل ہے جبھی تو اس کے ساتھ تائے تانی سے ساکنہ ملحق ہوا ہے. وعست ہند ان تزورنا، کاش کہ ہند ہماری زیارت کر لے یعنی ملاقات کر لے. یہ عصت میں شاید مثال ہے کہ جو تائے تانی ساکنہ ملحق ہوا اس کے ساتھ. یہ تو خود مصنف کی اپنی دلیلیں تھیں. اب مصنف جو پیچھے فرانی اور بعض کوفیوں نے یعنی کوفیوں کی جماعت نے کہا کہ یہ نعمہ اور بعثہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، ان پر حرف جر داخل ہوتا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ کوئی آ کر کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فعل ہیں، آپ نے بھی دلیل پیش کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم ہے اور انہوں نے بھی دلیل پیش کی، تو ہم کس کی بات کو مانیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. وہ اس لیے کہ ہم ان کی دلیل کو جب رد کریں گے آپ پر واضح ہو جائے گا حق کیا ہے. اس لیے تو مصنف کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا اسْتُدِلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ فَمُعَوَّلٌ عَلَى حَذْفِ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ وَإِقَامَةِ الْمَعْمُولِ الصِّفَةِ مُقَامَهَا. مصنف کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کو اس کی تعویل پیش کریں گے جو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو با داخل ہوا ہے بے نعمہ میں، یہ نعمہ پر داخل نہیں ہوا ہے بلکہ ایک ایسے موصوف پر داخل ہوا ہے کہ جو موصوف خود بھی حذف ہے، اس کی صفت بھی حذف ہے، لیکن اس صفت کا جو معمول نعمہ رہ گیا تھا اس پر یہ داخل ہو گیا. تو آپ کو ایسے لگا کہ یہ فعل پر داخل ہوا ہے، یعنی آپ کو ایسے سمجھ میں آیا کہ یہ نعمہ پر با داخل ہوا ہے، حالانکہ یہ داخل ہوا تھا ایسے موصوف پر کہ جو موصوف اور اس کی جو صفت تھی، یعنی موصوف و صفت دونوں حذف ہو گئے، فقط ان کا جو معمول ہے یہ نعمہ وہ باقی رہ گیا. تو آپ کو ایسے لگا کہ یہ اسم ہے حالانکہ یہ فعل ہی ہے اور یہ
اس سے پہلے کچھ حذف تھا موصوف اور صفت، وہ کیا ہے یہاں موجود نہیں ہے، جس کو حذف کیا گیا ہے، تو آپ کو یہ سے لگا کہ یہ نعم اسم ہے. اور یہی بات کریں گے بئس میں بھی. اچھا، تو اس بات کو پڑھتے ہیں کہ وَأَمَّا مَسْتُدُلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ، اور وہ چیز کی جس کے ساتھ کوفیوں نے استدلال پیش کیا، دلیل پیش کی پیچھے جو گزر گئی، بے نعمہ اور اعلیٰ بئس، اس طرح کی جو دو مثالیں تھیں. فمعول، اس کی تعبیر کس طرح پیش کی جاتی ہے؟ علی حذف الموصوف و صفته، کہتے ہیں کہ یہاں پر موصوف بھی حذف ہے اور اس کی صفت بھی محذوف ہے. وہ اقامت معمول صفت مقامہا، اور اس کی جگہ قائم کیا گیا ہے کس کو؟ صفت کے معمول کو، چونکہ آگے جا کر ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ صفت بھی عمل کرتی ہے اپنے فعل والا. تو یہ کیا ہے؟ معمول صفت جو ہے اس کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا. وہ تقدیر اصل میں اس طرح ہے کہ ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد، جب ان کو یہ بشارت دی جاتی کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی تو وہ کیا کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ اچھی اولاد نہیں ہے. تو یہ اصل میں اس طرح ہے، ما ہی بولد، یہ ایسی اولاد نہیں ہے. ما ہی یعنی یہ بنت جو ہے بیٹی، یہ بیٹی ایسی اولاد نہیں ہے. مقول فیہ، کہ جس کے بارے میں کہا جائے نعم الولد، کہ یہ اچھی اولاد ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ با داخل ہوا ہے ولد پر، یہ ولد صفت ہے، مقول یہ اس کی ولد یہ موصوف ہے، مقول اس کی صفت ہے، اور نعم اس کا معمول ہے. تو یہ پورا جملہ ولد مقول فی، یہ پورا جملہ حذف ہو گیا. تو با آپ نے دیکھا کہ جیسے گویا کہ داخل ہوئی ہو نعمہ پر. ما ہی بنعم الولد، یہ اچھی اولاد نہیں ہے. لہٰذا آپ اشتباہ میں نہ پڑ جائیں، یہ کیا ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ نعم الولد یہ کیا ہے؟ نعمہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. اور اس طرح وَنِعْمَ السَّيْرُ عَلَىٰ عَيْرٍ مقول فیہ بئس العیر، اس کو جو دوسری مثال تھی نعم السیر علی بئس العیر، اس کو کیا ہے تشریح کرتے ہیں کہ نعم السیر علی عیر، اچھا سفر ہے، علی عیر ایسے گدھے پر، مقول فیہ کہ جس کے بارے میں کہا جائے بئس العیر کہ وہ بیکار اور گھٹیا گدھا ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ علی بئس پر داخل نہیں ہوا ہے بلکہ علی داخل ہوا ہے علی عیرن، یہ عیر موصوف ہے، مقول فی یہ مقول صفت ہے، اور بئس اس کے لیے کیا واقع ہوا ہے؟ معمول صفت واقع ہوا ہے. تو آپ اس اشتباہ میں نہ پڑ جائیں کہ یہ اسم ہے. اچھا، فحرف الجر فی الحقیقت انما دخل علی اسم محذوف کما بینا، یہاں پر حرف جر داخل ہوا ہے حقیقت میں ایک ایسے اسم محذوف پر کہ جو یہاں موجود ابھی نہیں ہے. یعنی فحرف الجر فی الحقیقت، حرف جر حقیقت میں انما فقط داخل علی اسم محذوف، داخل ہوا ایک اسم محذوف پر، وہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ موصوف اور موصوف تھا جس پر یہ داخل ہوا ہے، کما بینا جس طرح ہم نے بیان کیا. اچھا، کوئی آ کر یہ کہہ سکتا ہے، اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی نہیں، ہم اس بات کو قطعا نہیں مانیں گے کہ آپ اس طرح کی تعویلات کر کے ہمیں بہکائیں اور کہیں کہ نہیں یہاں پر یہ چیز پوشیدہ ہے، یہاں پر یہ چیز تقدیر میں ہے. یہ نہیں مانیں گے ہم فقط اس بات کے قائل ہیں کہ جس چیز پر بھی حرف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو وہ اسم ہے. چونکہ یہ کلی قاعدہ ہے کہ جس پر بھی حرف جر داخل ہو تو آپ خود تو کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے. تو یہاں پر جب ہم نے مثالیں پیش کی تو آپ نے تعویلیں شروع کر دی، یہ کوئی اشکال کر سکتا ہے. تو اس کے جواب میں مصنف ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم آپ کو ایک مثال پیش کر کے دکھا رہے ہیں، آپ اس مثال کو سامنے رکھ کے ہمیں بغیر تعویل کے کوئی ترجمہ کر کے دکھائے گا کہ اگر
آپ کہتے ہیں کہ تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں پر بھی حرف جر داخل ہو کسی کلمے پر تو وہ کلمہ اسم کہلاتا ہے. ہم آپ کے سامنے ایک جو ہے کلمے کو رکھتے ہیں جس پر حرف جر داخل ہے، بغیر تعویل کے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے. وَكَمَا قَالَ الْآخَرُ، یہ آخر بھی ہے اور کچھ میں یہ کما قال شاعر بھی ہے. جس طرح چونکہ نیچے ظاہر شاعر کا یہ شعر ہے تو شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، اور آخر اس لیے کہ دوسرے نے کہا ہے، پہلے تو گزر چکے اور یہ دوسرے نے کہا ہے، کسی دوسرے نحوی نے کہا ہے. اچھا، بہرحال یہ ہمارے اس دلیل کو اور مضبوط کرتا ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ جس پر حرف جر داخل ہو تو آپ کہیں کہ وہ ہی، ہاں یقین ہو کہ یہ حرف جر اسی پر ہی داخل ہوا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اسم ہے. لیکن اگر کبھی کبھار تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح یہ خود مثال پیش کر رہی ہے. واللہ ما لیلی بنام صاحبہ، رات والا شخص رات کو نہیں سویا. ولا مخالط اللیان جانبہ، اور اس کا پہلو ملا ہوا نہیں تھا نرم بستر کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو شخص رات والا شخص جو ہے وہ سویا نہیں ہے، یعنی پوری رات وہ جاگتا رہا ہے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، یعنی اس پر سویا نہیں ہے. شاہد مثال ہماری بے نامہ کہتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ نامہ آپ بتائیں کیا ہے. فعل ہے، فعل ماضی ہے، جیسے قال ہے، یہ بھی نامہ فعل ہے. جب فعل ہے تو اس پر با کیسے داخل ہو گیا؟ یہاں پر آپ بتائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی با یعنی حروف جر سے کوئی حرف داخل ہو کسی چیز پر، کسی کلمے پر، تو اس کلمے کو ہم اسم ہی کہیں گے. تو یہ قامہ، کوئی ایسا نحوی ہے جو یہ کہے کہ یہ قامہ اسم ہے، عفواً یہ نامہ اسم ہے؟ تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، نحوی نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے یہ نامہ یہ اسم ہے. بلکہ سارے نحوی متفق ہے اس چیز پر کہ یہ نامہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، یعنی فعل ہے. تو وہ اس کی توجیہ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ جب ہم نے ان کو یہ شعر دکھایا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں پوشیدہ ہے کیا، بِاللَّيْلٍ مَقُولٍ فِيهِ نَامَ صَاحِبُهُ. تو انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ لیل کو پوشیدہ کیا. کہتے ہیں کہ یہ با داخل ہوا ہے کس پر؟ لیل پر. یہ با داخل ہوا ہے واللہ ما لیلی بلیل، یہ با داخل ہوا لیل پر جو کہ موصوف ہے، مقول اس کی صفت ہے، اور یہ صاحب یہ کیا نامہ یہ کیا ہے، اس کے لیے یعنی صفت ہے، صفت کے لیے معمول واقع ہوا ہے. تو انہوں نے بھی اس طرح خود اس کی تعویل پیش کی ہے. یہاں تک جو افعال میں سے جو فعل کی جو 3 قسم تھے، ماضی مضارع امر یا ماضی امر مضارع، تو ماضی کا باب اور چیپٹر یہ ختم ہوا مبنی اور معرب کے لحاظ سے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جب ماضی کو ختم کر لیا تو اب یہ بتائیں گے کہ یہ امر کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیا حکم ہوتا ہے، معرب ہوگا، مبنی ہوگا، اگر مبنی ہوگا تو کس طرح ہوگا. انشاءاللہ اس کی بات ہم کل والے درس میں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ